بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے بارے میں کچھ فطری باتیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ان کی فطرت میں شامل ہیں، جو کہ بہت ہی زیبائی اور خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکیم ہوتے ہیں یا جو بزرگ ہوتے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ حدیث نہیں ہوتی، لیکن عقل ان کو سن کر ایک بار ضرور سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ نپی تلی اور عقل سے پرکھی ہوئی باتیں ہیں اور بہت ہی فائدہ مند باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اللہ نے مردوں کو جو محبت دی ہے وہ 20% ہے، اور اس محبت کو کنٹرول کرنے کا جو آلہ دیا ہے وہ 2% ہے، اور وہی 20% محبت اس سے کنٹرول نہیں ہو پاتی اور وہ اظہار کر دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے عورت کو 80% یعنی 80% محبت دی ہے، اور اسے کنٹرول کرنے کی جو قوت اور طاقت دی ہے وہ 98% ہے۔ یعنی عورت مرد سے زیادہ محبت کرتی ہے اور عورت مرد سے زیادہ کنٹرول بھی کرتی ہے۔ مرد اس 20% میں رہ کر بھی بہت زیادہ محبت کر رہا ہوتا ہے اور اظہار محبت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی محبت اس ڈھول کی طرح ہوتی ہے جو خالی ہوتا ہے لیکن شور زیادہ کر رہا ہوتا ہے، پیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ عورت چاہے ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی ہو، وہ مرد کو محبت کے میدان میں اسے آگے نہیں نکلنے دیتی، بلکہ جذبات اور محبت میں وہ مرد سے آگے آگے ہی رہتی ہے۔ ایک شخص نے ایک حکیم سے سوال کیا کہ عورت کیا چاہتی ہے، عورت کے من میں کیا چلتا ہے ایسا، یا اس کی عقل میں کیا ایسا چلتا ہے، وہ مرد سے کیا چاہتی ہے؟ تو اس حکیم نے کہا کہ ایک عورت مرد سے 3 چیزیں چاہتی ہے۔ وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ حکیم نے کہا کہ پہلی چاہت جو عورت کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عورت نرم مزاج ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ مرد سے نرم مزاجی کو ہی پسند کرتی ہے۔ وہ محبت کے احساس میں رہنا چاہتی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے مرد کے سامنے شہزادی کے روپ میں ہی دیکھنا چاہتی ہے، اور اپنے آپ کو زیادہ چاہے جانے کو ہی وہ پسند کرتی ہے اور اس کی ہی طلبگار ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو محبت میں فطرتاً ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی جو محبت ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے، اور وہ جس سے پیار کرتی ہے یا محبت کرتی ہے وہ مخلص ہو کر ہی کرتی ہے، اور اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ جو اس کو چاہے مخلص ہو کر چاہے، جو اس کو پسند کرے مخلص ہو کر پسند کرے۔ اگر وہ سوچے تو اسی عورت کے بارے میں سوچے، یعنی عورت یہ چاہتی ہے کہ جو سوچے مجھے سوچے، میرے بارے میں سوچے، میری عادتوں کے بارے میں سوچے، یعنی ٹوٹلی میرے بارے میں ہی سوچے، وہ یہ چاہتی ہے۔ اور عورت ہی وہ صنف نازک ہے جو اپنے مرد کے لیے یہی احساسات رکھتی ہے اگر وہ مرد کو پسند کرتی ہے تو۔ تیسری چیز جو عورت میں فطرتاً ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے مرد سے پیار کرتی ہے لیکن لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، روٹھتی ہے، نخرے دکھاتی ہے، اور یہ اس کا لڑنا جھگڑنا اور نخرے دکھانا دور ہونے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ پیار پانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی مزید محبت کو نکھارنے کے لیے ہوتا ہے یہ جو اس کا روٹھنا اور نخرے دکھانا یا اس کا لڑنا جھگڑنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ یعنی وہ ایک طلانی ہو جائے تو وہ حد سے بڑھ جاتا ہے اور وہ سیریس مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن مرد کو عورت کے احساسات محسوس کرنے چاہیے، حس کرنے چاہیے۔ جو حس کرتے ہیں وہ اپنا پیار بھی پا لیتے ہیں، جو حس نہیں کرتے وہ اپنا پیار کھو دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو چابیاں ہیں محبت کی چابیاں، یہ کسی اور کی جیب میں نہ جائیں، آپ ان چابیوں کو پکڑیں، ان کو سمجھیں کہ عورت ایک صنف نازک ہے، نرم مزاج ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ اگر یہ باتیں مرد کو پتہ چل جائیں اور مرد عورت کی جو اس کے جذبات ہیں یا جو اس کی فطری یا نفسیاتی باتیں ہیں وہ سمجھ لے، تو اس کا جو گھر ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکتا ہے اور وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہے، وَإِلَّا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہوتا۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو شادی کر لیتے ہیں لیکن شادی کے مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے، جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ عورت کی چاہت کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہلے ٹریننگ دیں، پہلے ان کو تعلیم دیں شادی کی، بعد میں جا کر کے ان کی شادی کریں۔ میں نے بذات خود 20 سے 25 کتابیں اس بارے میں پڑھی ہیں کہ جو لوگ شادی کرنا چاہیں وہ پہلے ٹریننگ لیں، وہ پہلے پڑھیں، پہلے اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں کہ شادی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، کیسے نبھانا ہوتا ہے،
عورت کیا چاہتی ہے، اس کی چاہت کیا ہوتی ہے، عورت کی مختلف عورتوں کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، تو وہ سب کو جاننا پڑتا ہے، تب جا کے انسان شادی کرے، اور وہ شادی کامیاب شادی بھی ہو سکتی ہے، وگرنہ وہ ناکامی کا شکار ہو جائیں گی۔